السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ضمیر کی قسط نمبر 33 پڑھتے ہیں۔ زمل، اس نے سنا کہ وہ رو رہی ہے۔ دروازہ کیوں بند ہے زمل؟ ماں نے مجھے یہاں لاک کر دیا ہے۔ تم گھر پر ہو، پھر تمہاری امی نے یہ کیوں کہا کہ تم نہیں پہنچی ہو؟ زمل خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ بتاؤ۔ میں نہیں جانتی ضمیر کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ ساری رات میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا۔ میں بہت فکر مند تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کس درد سے گزرا ہوں، کس خوف سے کہ کوئی تمہیں چھو نہ لے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ زمل یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ زمل، تم میری بات سن رہی ہو نا؟ ہاں ضمیر، میں تمہیں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی اسی وقت۔ اس نے کھڑکیاں دیکھیں لیکن ان میں لوہے کی سلاخیں تھیں۔ اس نے بالکونی دیکھی۔ اس نے بالکنی میں چھلانگ لگا دی۔ زمل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ حیران ہوئی، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھی ایک رات میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر خوش ہو یا حیران ہو۔ ضمیر اس کے قریب آ گیا۔ اس کا چوڑا سینہ زمل کے وجود کو چھپا رہا تھا۔ زمل اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی نہ کر پائی۔ اس کا سارا وجود شرما رہا تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ تم ٹھیک ہو۔ وہ واقعی اس کے بہت قریب تھا۔ ضمیر نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، کاجل رونے کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی۔ ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر فرش پر دیکھ رہی تھی مگر اسے نہیں۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ زمل نے پوچھا۔ میں نے کیا کیا زمل؟ یہی سب کہ تم مجھے تلاش کرتے رہے۔ تم نے ہی تو مجھے جانے کو کہا تھا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ ضمیر نے اس کا ہاتھ چھوا اور پھر دھیرے سے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر زمل چونک گئی۔ اس نے زمل کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی زمل؟ زمل بہت گھبرا گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی لیکن ضمیر نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ زمل کو پسینہ آنے لگا۔ ضمیر، کیا کر رہے ہو؟ میں نہیں جانتا، واقعی میں نہیں جانتا۔ میں بس وہی کر رہا ہوں جو میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے۔ اس نے سنا کہ کوئی دروازہ کھول رہا ہے۔ ضمیر فوراً بالکونی میں جا کے چھپ گیا۔ کنول نے دروازہ کھولا لیکن زمل چونک گئی۔ کنول کو عجیب لگا کہ اسے اتنی سردی میں آخر پسینہ کیوں آ رہا ہے۔ خیر،
اس نے کچھ نہیں کہا۔ تیار ہو جاؤ، منہ دھو لو، تمہارا کزن اوپر آ رہا ہے تمہیں دیکھنے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کیوں؟ مجھ سے بحث مت کرو، وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ زمل بیڈ پر اداس بیٹھ گئی۔ ضمیر اس کے پاس آیا۔ میرا خیال ہے تمہیں اب جانا چاہیے ضمیر۔ واقعی؟ انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جاننا چاہتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، اب تم نے جان لیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو اب یہاں رک کر اور کیا کرنا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے، تو تم اس سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہو زمل، ہے نا؟ ضمیر، زمل کو غصہ آیا۔ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارے پاس صرف اسی لیے تو آئی تھی کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟ ابھی بھی تم نخرے دکھا رہے ہو، وہ بھی مجھے؟ پھر تم نے انکار کیوں نہیں کیا ملنے سے؟ ضمیر بھی غصے سے لال ہو گیا، جلن اسے جلا رہی تھی۔ میں کیوں کروں انکار؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، اس لیے کیوں نہیں انکار کیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی آپشنس ہے؟ ان کی آواز کچھ بلند ہوئی۔ انہوں نے کسی کو اوپر آتے ہوئے سنا۔ دیکھ لو، وہ آ گیا ہے، ضمیر نے غصے میں اور جلن میں کہا، اور پھر بالکونی میں چلا گیا، بہت غصے میں۔ زمل بہت غصے میں تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو، بولو؟ وہ اسے اپنے کزن پر چلا کر بولی۔ ارے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیوں غصہ کر رہی ہو میری پیاری سویٹ ہارٹ؟ اپنا چہرہ تو دیکھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو رہی تھی کیا؟ دیکھو، میرا دماغ پہلے ہی بہت گرم ہے، گھوم رہا ہے، تو جو کہنا ہے کہو اور یہاں سے چلتے بنو۔ مجھے تو بہت کچھ کہنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے، بس تم اجازت تو دو۔ زمل نے سر پکڑا ہوا تھا، اپنا سر جھکایا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دیکھو، تم کتنے بے شرم ہو، لیکن تم جانتے ہو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ ضمیر اس کی تمام گفتگو سن رہا تھا۔ اتنے احمق ہوتے ہیں وہ؟ کیا آپ میری تعریف کر رہی ہیں یا میری مٹی پلید کر رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ اسی کے قابل ہیں، ضمیر نے کہا۔ آپ نے تو میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ ارے بس شٹ اپ، اوکے؟ بکواس بند کرو، مجھے اپنا غصہ مت دکھاؤ، سمجھی؟ ایک تو میں تمہارے گھر کا خیال رکھوں، اوپر سے تم مجھے نخرے دکھاؤ گی؟ واہ! اس نے ضمیر کی کلائی کو پکڑا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ضمیر ہوشیار ہو گیا۔ اس کے کزن نے اس کی کلائی مروڑ دی۔ ضمیر درد سے چیخی۔ اس نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ خبردار، اگر تم نے چیخ ماری یا تم چلائی تو۔ ضمیر اپنے کزن سے ڈر گئی۔ ضمیر نے جھانکا کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ضمیر کا چہرہ پکڑا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو ضمیر، میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی ہیں، لیکن تم ہمیشہ میرے لیے چیلنج رہی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم دوسری لڑکیوں جیسی کیوں نہیں ہو۔ ضمیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ ضمیر کا خون ابلنے لگا۔
وہ خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی بھی قدم اٹھایا تو یہ زمل کو بدنام کرے گا، لیکن اف، تم نے مجھ سے چھٹکارا پانے کی کتنی تکدو کی ہے، دیکھو اب تم میرے ہی بستر کی زینت بنو گی۔ وہ زمل کے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ ضمیر یہ سب دیکھ رہا تھا، اب یہ ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ وہ اب زمل کو اس کے ہونٹوں پر چومنے ہی والا تھا۔ زمل اسے روکنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تم بدمعاش کمینے، چھوڑ دو اسے ابھی کے ابھی۔ ضمیر، اس کا کزن حیران رہ گیا جب ضمیر اس پر گرجنے لگا۔ ضمیر اس نے اسے گریبان سے پکڑا اور گھونسے مارنے لگا۔ زمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زمل تو کسی بجلی کی تیزی کی طرح آیا اور اس پہ ٹوٹ پڑا۔ ضمیر رکو۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ ضمیر کو روکے۔ اس کے کزن کا خون بہنے لگا۔ زمل نے ضمیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز بھر آئی۔ اوہ خدا، تم دونوں تو پاگل ہو، اس کا کزن چلایا۔ زمل، کیا تمہارا اس لڑکے کے ساتھ کوئی افیئر ہے؟ تم نے اسے یہاں چھپایا ہوا تھا، ہے نا؟ یہاں آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، ضمیر نے اس پر چلایا۔ اس کا کزن گھبرا کر بھاگ گیا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس نے خود کو بہت ٹوٹا ہوا محسوس کیا۔